سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ حکومت ماحول بنائے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ تفصیلات کے مطابق سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات غیر مستحکم ہیں۔ 4 کروڑ ووٹ لینے والے کو کیسے مائنس کریں گے؟ فواد چودھری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے، بس ماحول بدلنے کی ضرورت ہے۔ 60 سال کا مطلب ریٹائرمنٹ نہیں۔ پاکستان میں ایک عرصے سے خبریں سنتے آ رہے ہیں کہ سرکاری اداروں میں ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد میں 2 سال، 3 سال یا 5 سال کا اضافہ کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، لیکن ایک عرصے سے جاری اس بحث اور اس تجویز کا اب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ یوں کئی صاحبان ایسے ہیں جو 60 سال کی عمر کو پہنچ کر اس خیال میں نوکری کر رہے ہیں کہ وہ ریٹائر نہیں ہوں گے اور حکومتی تجویز سے مستفید مزید کچھ عرصے ملازمت کر لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شہر قائد میں یومیہ 5,000 روپے کرائے پر اسلحہ لے کر وارداتیں کرنے والے 4 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق رینجرز اور ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس نے نیو کراچی میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے یومیہ 5,000 روپے کرائے پر اسلحہ لے کر وارداتیں کرنے والا 4 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان رینجرز کا کہنا تھا کہ مئی میں ہی ملزمان نے گودرا سے گن پوائنٹ پر 2,25,000 چھینے تھے۔ ٹک ٹاک اپلیکیشن کا نشہ ہر پیشے سے تعلق رکھنے والے متعدد افراد پر سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ حال ہی میں کراچی کی لیڈی کانسٹیبل کو ٹک ٹاک ویڈیو بنانے پر معطل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ڈی آئی جی ساؤتھ نے نوٹس جاری کرتے ہوئے آن ڈیوٹی ٹک ٹاک بنانے والی خاتون کانسٹیبل کو معطل کر دیا۔ مذکورہ لیڈی کانسٹیبل ماریہ گزری تھانے میں تعینات تھی۔ پاکستان کی خوبرو اور ٹیلنٹڈ اداکارہ ہانیہ عامر کی شہرت کا دائرہ پاکستان سے پھیلتا ہوا پڑوسی ملک بھارت جا پہنچا ہے۔ یہاں تک کہ اب وہاں کے صحافی بھی اداکارہ سے انٹرویو لینے کے خواہش مند ہیں، جیسا کہ بھارت کے مشہور سوشل میڈیا پرسنالٹی اور صحافی فریدون شہریار نے حال ہی میں پاکستانی اداکارہ ہانیہ عامر کا انٹرویو کرنے کی خواہش ظاہر کر دی ہے۔ بنگلہ دیش نے ٹیسٹ سیریز میں پاکستان کو تاریخی شکست دے دی۔ راولپنڈی کے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو شکست دے کر سیریز میں وائٹ واش کر دیا۔ پاکستان کی جانب سے دیا گیا 185 رنز کا ہدف بنگلہ دیش نے 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اقوام متحدہ کی ایران میں پھانسیوں کی تعداد بڑھنے پر تشویش۔ اقوام متحدہ نے ایران میں پھانسیوں کی تعداد بڑھنے پر اظہار تشویش کیا ہے اور عالمی ادارے کے ماہرین نے ایران سے سزائے موت روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق ایران میں رواں برس اب تک 400 سے زائد افراد کو پھانسی دے چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق ایران رواں برس اب تک 400 سے زائد افراد کو پھانسی دے چکا ہے۔ پھانسی دیے گئے افراد میں 15 خواتین بھی شامل ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے نیشنل پارک کو تحفظ دینے کے لیے یہ فیصلہ دیا۔ نیشنل پارک ایریا میں تجارتی سرگرمیوں کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اگر کوئی جھونپڑی بنا لے تو فوراً گرا دی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ موسمیاتی تبدیلی سے ملک تباہ ہو گیا ہے، لیکن یہاں مقصد صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ چھوٹا سا کھوکھا بنانے کی اجازت نہیں ملی، لیکن بڑے بڑے محل بنا دیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی نے ملٹری کورٹ ٹرائل کے لیے خود کو فوجی تحویل میں نہ دینے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی نے 9 مئی مقدمات میں ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے لیے خود کو فوجی تحویل میں نہ دینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، جبکہ ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے سابق وزیر اعظم کی ممکنہ فوجی ٹرائل روکنے کی درخواست پر اعتراضات عائد کر دیے۔ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث خارجی خودکش بمبار روح اللہ کے ویڈیو بیان میں تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال کے مزید ناقابل تردید شواہد سامنے آئے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث خارجی خودکش بمبار روح اللہ کا ویڈیو بیان منظر عام پر آ گیا ہے، جس میں کئی انکشافات کیے گئے ہیں۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب
کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔